علماء کرام جو اپنی متانت میں، اپنی معتدل مزاجی میں نمایاں ہیں، ایسے لوگ، ایسے علماء، ایسے اکابر یہاں پر موجود ہیں، اور آج کے اسی گلدستے کو ہم حقیقی معنوں میں امت واحدہ کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم یہی چاہتا ہے کہ ہم سب ایک گلدستے کے مختلف پھولوں کی طرح سے اپنی حیت اور اپنی شناخت کے ساتھ بے شک، لیکن آپس میں مشترک، آپس میں متحد اور دشمن کے مقابلے میں یکسو ہو کر اللہ کے دین کے دفاع کے لیے میدان میں ہمیشہ حاضر اور کھڑے رہیں۔ یہاں پر جتنے بھی اکابر نے گفتگو کی، ان کی گفتگو آپ سب نے سنی۔ آج ایک بات یہ بڑی خوبصورت سامنے آئی کہ آپ کسی مکتبہ فکر کو جاننے کے لیے اس کے مخالف کا سہارا نہ لیں، بلکہ اس مکتبہ فکر کے اصل علماء اور ان کے دینی بنیادی متون کی طرف رجوع کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس مکتبہ فکر کو اور اس کی بنیادوں کو آسانی سے جانچ بھی سکیں گے اور براہ راست علم بھی حاصل کر سکیں گے، اور بہت سارے اختلافات اسی طرح سے فوری طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس کو آپ آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قطبی دنیا ہے۔ پہلے دو قطبی دنیا تھی، ایک طرف USSR اور دوسری طرف USA، لیکن اب جو ہے دنیا کا نمبردار اور چودھری ایک ہی ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے مادی مفادات اور سامراجی مفادات کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو بلڈوز کر دے۔ اور یہ یقینی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت عالمی استعمار کی آنکھوں کا کانٹا صرف ایک نظریہ ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اب اس کی آپ تشریحات میں جائیں تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور میڈیا کے دوستوں کو بریف بھی کرنا ہے، تو اس لیے میں بڑا مختصر صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا کہ اس یک قطبی دنیا میں بلڈوز کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے حربے ہیں۔ ایک طرف وہ انسانی حقوق کا راگ الاپتے ہیں، دوسری طرف دہشت گردوں کی تشکیل میں بنیادی رول ادا کرتے ہیں، تیسری طرف مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے نصاب تیار کرتے ہیں، چوتھی طرف ایسے چینلز بناتے ہیں جن میں متنازع ترین افراد کو لا کر بٹھا دیا جائے اور وہ ایک دوسرے کو گالی دیں، ایک دوسرے کی توہین کریں، اس کے نتیجے میں امت اسلامیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ میں کسی اور مکتبہ فکر کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن اپنے مکتبہ فکر یعنی مکتبہ اہل البیت کے ایسے گمراہ لوگوں کو جانتا ہوں، جن میں ایک یاسر حبیب ہے، کویت میں تھا، وہاں سے اس کو اس کی غیر دانشمندانہ، غیر دینی اور دین کی روح سے متصادم حرکتوں کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ انتہائی متنازع تقریریں کرنے والا فرد جب کویت سے نکال دیا گیا تو ملکہ برطانیہ نے اس کو اپنے آغوش میں لیا۔ سوال یہ ہے کہ ملکہ برطانیہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو آغوش میں لینے کی؟ ایکڑوں میں زمین دی مدرسے کے لیے اور ساتھ میں ٹی وی چینل بنا کے دے دیا۔ ایک شخص ہے اللہ یاری، اس کو جب ایران سے نکال دیا گیا تو اس کو CIA نے امریکہ میں پناہ دی، اور اس وقت ایک بہت بڑا چینل اس کے پاس موجود ہے اور ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے جس کا کام صبح سے رات تک دوسرے مسالک کی بنیادوں پر حملے کرنا اور امت کو تقسیم کرنا ہے۔ میں آپ کو صرف دو مثالیں شیعوں کے اندر کی دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو باقی مکاتب فکر کی میں مثالیں دینا شروع کروں تو ہو سکتا ہے بعض لوگ ہضم نہ کر سکیں، اس لیے میں اپنی مثال پہلے دے رہا ہوں۔ تو یہ جو ممالک 20 چینلز اس وقت دنیا میں کام کر رہے ہیں، جن کا یہ میں کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں، جن کا کام صرف اور صرف اسلامی ہر فرقے کے مقدسات کو نشانہ بنا کر نفرتوں کو عام کرنا ہے،
جب 20 سیٹلائٹ چینلز کم از کم عربی میں، اردو میں، پرشین میں، پشتو میں اور دیگر زبانوں میں، انگریزی میں بھی ہے، اس نہج پر کام کر رہے ہوں، تو کیا اہل عقل کے لیے، قرآن کے فرزندوں کے لیے، رسول کریم کی امت کے راہنماؤں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ ہمارا دشمن کیوں ایسے عناصر سے بھرپور استفادہ کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ یہی جو علماء کرام کا آج ہم نے عوام کو دعوت نہیں دی، آج ہم نے صرف اور صرف اکابر اور علماء کرام سے، اور وہ بھی منتخب. ہمارے پروگرام میں یہ تھا کہ 50 کے قریب مؤثر لوگوں کو ہم، جو ہم سے مختلف حوالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور پروگراموں میں شرکت بھی کرتے ہیں اور معاشرے میں مؤثر بھی ہیں اور آواز ہیں، ان لوگوں کو جمع کر کے اس حوالے سے ایک دعوت فکر دی جائے اور موضوعات بھی معین کر دیے جائیں تاکہ موضوع سے ہٹ کر لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہ کیا جائے اور ٹاپک پہ رہتے ہوئے اہم ترین نکات بھی سامنے آ سکیں. اور الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ کوشش جو ہے کامیاب رہی ہے. اب ذرا سوچئے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کو، میں اسلامی نظریاتی کونسل میں 3 سال رہا گزشتہ ٹینیور میں، تو اس میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب، خود ظاہر ہے دیوبند کے بہت بڑے سکہ بند عالم دین ہیں، انتہائی متوازن شخصیت ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے رہے. تو ایک دن انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، خوبصورت بے معنی کہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں. انہوں نے کہا کہ مشرف کا دور تھا، ہماری حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، امریکیوں نے 3